یہ نوجوان جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معشر الشباب کہہ کے خطاب فرمایا ہے، اور نوجوانوں میری بات سنو، یہ جو جوانی کا عرصہ ہے نا، یہ اس قدر اہم ہے، صلاحیتیں جوبن پر ہوتی ہیں۔ وہ جو 5 سوال ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کا جواب دینا پڑے گا، کہاں فنا کی۔ ساتھ فرمایا عن شبابہ فیما ابلا، حالانکہ ساری عمر کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن جو اہمیت عمر کے اس حصے کی ہے وہ نہ بڑھاپے کی ہے، نہ بچپنے اور لڑکپنے کی ہے۔ فرمایا اس کا سوال الگ ہوگا، عمر پوری کا سوال الگ ہوگا، بچپن کہاں گزارا، لڑکپن کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، اور جب تو ادکھڑ تھا تو کیا کرتا تھا، جب تو ضعیف العمر تھا تو کیا کرتا تھا۔ ساری زندگی کا سوال ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا سوال ہے، جس دن اس کو عقل آئی اس دن سے لے کر موت تک کا سوال ہے، لیکن جوانی کا سوال الگ ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں ضائع کی، اس کا سوال الگ ہونا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس کے مخاطبین ساری انسانیت ہے، لیکن اصل مخاطبین نوجوان ہیں، اور سیرت کا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ اگر امت کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو مانگے تانگے کی سانس چھوڑ دو، اصل سانس، اوریجنل سانس، معطر فضائیں مدینہ منورہ کی۔ ہم کتابیں مغرب کی پڑھنا چاہتے ہیں، سکول انگریزی ہونا چاہیے، کتابیں آکسفورڈ کے نصاب کی ہونی چاہیے، اور زبان انگریزی میں پڑھنا چاہیے، اور لباس انگریزی ہونا چاہیے، لیکن مرنا مدینہ منورہ جا کے چاہیے، موت شہادت کی چاہیے۔ سن لو نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ تدریس، آپ کا پورا طریقہ تربیت، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو 3 باتیں ہیں، 3 مراحل ہیں: تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور جہاد۔ یہ تینوں مرحلے وہ ہیں، نہ بوڑھا کر سکتا ہے، نہ بچہ کر سکتا ہے، یہ کام ہی نوجوانوں کا ہے۔ سیرت کا اصل پیغام ہی نوجوانوں کو ہے، سیرت کے اصل مخاطب ہی نوجوان ہیں۔ لہذا اگر آج اس جلسے کے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس جلسے کے منتظمین نے یہ جلسہ برپا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی فکر کی، آپ کی دی ہوئی فکر کو آگے پہنچانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے، تو سن لیجئے، مبارک ہو ہر اس شخص کو جس نے اس طرح کی محافل کا اہتمام کیا۔